بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں مزمل پاشا پاک انٹرک کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نظریہ پاکستان یا آئیڈیالوجی آف پاکستان یا آئیڈیا آف پاکستان پر ڈسکس کریں گے۔ ہم سب آئیڈیالوجی آف پاکستان یا نظریہ پاکستان پر اکثر سوشل میڈیا، ٹی وی اور اخباروں میں ذکر سنتے رہتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ بحث بھی ہوتی ہے۔ ہم نے پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں بھی نظریہ پاکستان کے بارے میں پڑھا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ نظریہ پاکستان کو کنٹروورشل بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا، یا یہ انگریزوں کی سازش تھی، یا یہ حالات کے جبر کے تحت بنا تھا۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی، نظریہ پاکستان کیا ہے۔ نظریہ پاکستان کی جو بنیادی تعریف ہے، جو عام طور پر ہمیں کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، کہ بر صغیر میں بسنے والے مسلمان تہذیبی طور پر دوسری قوموں، خاص طور پر ہندوؤں سے علیحدہ ہیں، اس لیے ان کو ایک علیحدہ وطن کی ضرورت تھی۔ لیکن کیا یہ نظریہ ایک دن میں پیدا ہو گیا یا شروع سے موجود تھا؟ اس بات کا جائزہ آج کی ویڈیو میں ہم لیں گے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ 1857 میں جب مغلیہ دور حکومت ختم ہوا، اس سے پہلے تقریباً 600 سال تک لگاتار متحدہ ہندوستان یا بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہی اور مختلف مسلمان بادشاہ حکومت میں رہے۔ اس پیریڈ کے دوران مسلم اور ہندو جو تضاد تھا وہ دبا رہا ہے، وہ اتنا پرومیننٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ بہرحال ایک بادشاہ کی حکومت تھی اور اس میں مسلمانوں کو ڈومیننس حاصل تھی، اور مسلمان اور ہندو آپس میں گل مل کر رہتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر لڑی، جو کہ انگریزوں کے خلاف لڑی تھی۔ لیکن جب اس جنگ آزادی میں مقامی باشندوں کو شکست ہوئی اور یہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی ہے اور انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے، تو ہندو انٹیلیجنشیا نے، خاص طور پر ہندو رائٹ ونگ نے، یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ کیونکہ مسلمان باہر سے آئے ہیں اور مقامی طور پر مسلمانوں کو زبردستی مسلمان کیا گیا ہے، اس لیے یا تو مسلمان باہر واپس اپنے ممالک میں چلے جائیں، جیسے کہ سینٹرل ایشیا، ترکی یا عرب ممالک میں چلے جائیں، یا وہ پھر ہندو مذہب میں ضم ہو جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف تحریکیں شروع کی، جن میں سب سے اہم آریہ سماج کی تحریک تھی، اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم تہذیب کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس کا آغاز سب سے پہلے ہندی اردو تنازع سے شروع ہوا۔ ہندوؤں نے یہ مطالبہ کرنا شروع کیا کہ عدالتوں میں اردو کی جگہ
ہندی زبان کو رائج کیا جائے۔ اور اس وقت کی بات ہے جب ابھی قائد اعظم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور مسلم لیگ بھی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی۔ اس وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو احساس ہوا کہ انہیں اپنی مذہبی اور تہذیبی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے اور ہندوؤں سے علیحدہ راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے اندر انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی تحریک چلائی اور مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد 1906 میں مسلم لیگ قائم کی گئی اور مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے مشترکہ جدوجہد پر زور دیا گیا۔ 1905 میں مشرقی بنگال کو بنگال سے علیحدہ صوبہ بنا دیا گیا، کیونکہ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا اور اس کی ایڈمنسٹریشن بہت مشکل تھی، اس لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن مشرقی بنگال میں مسلمان اکثریت میں آ گئے، جس کا ہندو انٹیلیجنسیا اور ہندو جو دانشور تھے ان کو بہت برا لگا اور انہوں نے اس تقسیم کے خلاف بھرپور مہم چلائی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہندو مسلمانوں کو ترقی کرتا دیکھنا نہیں چاہتے۔ اسی دوران قائد اعظم جنہوں نے ابتدا میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی، وہ بھی کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ہندو مسلم اتحاد کی بھی کوشش جاری رکھی۔ اسی لیے 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان لکھنؤ پیکٹ سائن ہوا، جس کے تحت مسلمانوں کا علیحدہ انتخاب کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ یہ اتحاد چند سال تک جاری رہا اور کانگریس نے مسلمانوں کی تحریک خلافت کی بھی حمایت کی، لیکن 1923-24 کے بعد یہ اتحاد آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ 1929 میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے، جس میں علیحدہ ملک کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، لیکن ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے سیف گارڈز مانگے گئے تھے تاکہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے، مگر کانگریس نے ان نکات کو یکسر مسترد کر دیا، جس پر مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ شاید مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ 1930 میں حضرت علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے الہ آباد کے اجلاس میں ہندوستان کے شمال مغربی سرحدی صوبوں میں مسلمانوں کے ایک علیحدہ ملک کی تجویز پیش کی اور یہاں سے پھر آئیڈیا آف پاکستان شروع ہوا۔ لیکن اس کے بعد بھی مسلم قیادت جو ہے وہ مسلمانوں کے الگ وطن کے لیے پوری طرح متحد یا یکسو نہیں تھی۔ 1937 میں ہندوستان میں 1935 ایکٹ کے تحت انتخابات ہوئے، جس میں کانگریس کو بھاری اکثریت حاصل ہوئی اور مختلف صوبوں میں کانگریس کی حکومتیں بنی۔ ان حکومت نے مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی حقوق کو سلب کرنا شروع کر دیا اور ایسے اقدامات کیے
جس سے مسلمانوں کو مستقبل میں ہندوستان کے اندر اپنے حقوق کے تحفظ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد کوئی پورے ہندوستان میں کانگریس کو حکومت مل گئی یا ہندوؤں کو حکومت مل گئی تو وہ اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ سلوک کریں گے۔ اسی لیے مسلمانوں نے 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے لاہور میں منعقدہ اجلاس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی ڈیمانڈ کی، اور مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں علیحدہ وطن کے لیے یکسو ہو کر جدوجہد شروع کر دی۔ 1940 سے لے کر 1947 تک اس میں مختلف سٹیجز آئیں، فیزز آئے، کیونکہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو کہ دو قومی نظریہ یا پاکستان کے خلاف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان متحد رہیں اور ہندوستان بھی متحد رہے۔ ان کے خیال میں اگر ہندوستان کو تقسیم کیا تو مسلمان بھی تقسیم ہو جائیں گے، اور یہ لوگ کانگریس کے سپورٹر تھے، جن میں سب سے اہم نام مولانا ابوالکلام آزاد کا تھا۔ لیکن مسلم لیگ کی قیادت، جس کے سربراہ قائد اعظم تھے، ان کا خیال تھا کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد کیونکہ ہندو میجورٹی میں ہوں گے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا کہ انہوں نے 1937 کے بعد ہونے والی اپنی حکومتوں میں کیا تھا۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کے پاس ایسے جغرافیکل ٹیریٹریز موجود تھے جہاں پر وہ اپنا علیحدہ ملک بنا سکتے ہیں۔ ان میں ایک ویسٹ میں نارتھ ویسٹرن ایریا تھا، اور ایک ایسٹ میں ایسٹ بنگال کی صورت میں تھا، جو بعد میں مشرقی پاکستان یا ایسٹ پاکستان اور پھر بنگلہ دیش بنا۔ ایک وقت میں قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کو بھی منظور کر لیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جنہیں اے بی سی کا نام دیا گیا۔ پارٹ اے میں وہ ایریاز تھے جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے، پارٹ بی میں نارتھ ویسٹرن ایریاز تھے جن میں پنجاب، NWFP، بلوچستان اور سندھ شامل تھے، اور پارٹ سی میں ایسٹ بنگال شامل تھے۔ ان تینوں حصوں نے ایک سینٹرل گورنمنٹ کے تحت اکٹھے رہنا تھا، لیکن ان کو انٹرنل اٹانومی حاصل ہونی تھی۔ اس پلان کے مطابق اگر 10 سال بعد کوئی بھی حصہ چاہے تو وہ اس اسکیم سے علیحدہ ہو سکتا ہے۔ قائد اعظم نے اس اسکیم کو قبول کر لیا تاکہ مسلمانوں کو ان کے حقوق بھی مل جائیں اور مسلمان اکٹھے بھی رہیں۔ لیکن نہرو نے ابتدائی طور پر کانگریس کے قبول کرنے کے باوجود اس منصوبے کو یہ کہہ کر سبوٹاژ کر دیا کہ ضروری نہیں کہ اس میں منو عمل کیا جائے، بعد میں یہ اسکیم چینج بھی ہو سکتی ہے۔ تو قائد اعظم اور مسلم لیگ کی دیگر لیڈرشپ کو یہ احساس ہوا کہ ان کی نیت ابھی سے ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بعد میں کیا کریں گے۔ اس لیے انہوں نے
مسلمانوں کے الگ وطن یا پاکستان کے لیے بھرپور جدوجہد شروع کر دی، اور اس طرح پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تحریک پاکستان ڈیفرنٹ فیزز میں سے گزری ہے، اور 1857 کے بعد آئیڈیالوجی آف پاکستان آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی، گریجولی ڈیولپ ہوئی تھی۔ اور پاکستان ابتدائی طور پر ایک سیکنڈ آپشن تھا، لیکن کانگریس اور ہندو لیڈرشپ نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کریں۔ جو ہندو انتہا پسند تھے ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس میں ایک مشہور ہندو لیڈر لالا لاجپت رائے نے 1924 میں یہ لکھا تھا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد کانگریس کے ایک لیڈر سردار پٹیل نے بھی 1946 میں کانگریس کے اجلاس میں یہ کہا تھا کہ ہم مانیں یا نہ مانیں پاکستان زمین پر موجود ہے۔ تو اس طرح ہندوستان کی مذہبی، سیاسی اور جغرافیائی حقیقتوں نے پاکستان کا بننا ممکن بنایا۔ نظریہ پاکستان کے پیچھے یہی حقیقتیں تھیں۔ مسلمانوں نے پہلے ہندوستان کے اندر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی، اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ متحدہ ہندوستان میں ہمارے حقوق کا تحفظ صحیح طرح نہیں ہو سکے گا، انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا، اور یہی نظریہ پاکستان یا آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔